قوم اس وقت الیکشنز چاہ رہی ہے، قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی۔ ایشو تو پاکستانیوں کا ہے، جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے، اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے۔ دیکھیں، اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت صاف اور شفاف الیکشن۔ صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے۔ یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی، یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا۔ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا۔ ان الیکشنز میں پی ٹی آئی نے کل ملا کے 5,47,652 ووٹ حاصل کیے، یعنی جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے 4,75,037 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے۔ میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 5,47,000 ووٹرز کے فیصلے کو تسلیم کریں تو پھر تمہیں 4,75,000 ووٹرز کے فیصلے کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اپنے حق میں پڑنے والے ووٹ کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں اور اپنے خلاف پڑنے والے ووٹ کو آپ کہیں جی یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، تو یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ اور ہم اس رویے کو جو ہے نہ برداشت کریں گے نہ آگے بڑھنے دیں کہ اگر آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس بات سے جوڑا اور آپ نے جتھا کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں پی ٹی آئی نے 8 میں سے 6 نشستیں قومی اسمبلی کی جیت لی، اور ان کے اوپر عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر اور چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ 2 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں، خاص کر جو ملتان کی سیٹ ہے جہاں پہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھی، تاہم جو موسیٰ گیلانی ہیں، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے، انہوں نے یہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیا اور میدان جو ہے وہ مار لیا۔ جو صوبائی جو سیٹیں تھیں اس میں سے 3 میں سے 1 جو ہے پی ایم ایل این کے حصے میں چلی گئی، 2 جو ہے وہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر وہ سیٹیں بھی جیت لی ہیں۔ آج اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب نے ایک دھواں قسم کی پریس کانفرنس کی آج، اور انہوں نے اس کے اندر واضح طور پہ یہ بتا دیا، پہلے تو انہوں نے پورا ایک نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا کہ عوام نے جو ہے وہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے، یعنی اس الیکشن کو انہوں نے ریفرینڈم قرار دیا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مانتی ہے، اور وہ فریش الیکشن جو ہے وہ چاہتی ہے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام سے ہی جڑا ہوا ہے ہمارا معاشی استحکام۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس نے اگر مزید الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی یا انہوں نے فیصلہ نہ کیا تو پھر ڈیفینیٹلی جو مارچ ہے جس کا وہ ایک ارادہ رکھتے ہیں، جس کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آلموسٹ تیاری جو ہے وہ لانگ مارچ کی کر لی ہے اور یہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چند روز کے اندر جو ہے وہ مارچ جو ہے اس کا عمران خان صاحب اعلان ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کا آغاز کر دیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے کہ اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہ بنے اور جو بھی مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس الیکشن کو کرانے کے حوالے سے سوچیں۔ دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس جو ہے اس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن جو ہوا ہے، ضمنی انتخاب جو ہوتا ہے، اس کو کسی صورت بھی جنرل الیکشن کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو انہوں نے ضرور تسلیم کیا ہے کہ جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل پچھلے چند ماہ کے اندر آئے لوگوں کے، اس کے اوپر لوگ کافی زیادہ پریشان تھے، اور تقریباً 20,000 ووٹ جو ہیں وہ اس وجہ سے ہمارے خلاف جو ہیں وہ پڑے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کی بھی ایک وجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر وارن کیا ہے، ان کو یہ بالکل واضح طور پہ ایک پیغام دے دیا انہوں نے کہ اگر وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے اور جتھوں کے ذریعے اگر اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ریاست جو ہے وہ اس کا بھرپور مقابلہ کرے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حکومت جو ہے بالکل تیار ہے، اور عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی
یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کے ان جتھوں کے ذریعے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو آؤٹ کیا ہے، تو کسی صورت بھی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آ کے آپ ان جتھوں کے ذریعے اس حکومت کو ختم کریں۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی کوشش یہ ہوگی، ایک تو الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا، یعنی اس سے پہلے نہیں ہوگا، اور دوسرا حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ جو اس وقت مہنگائی ہے، جو لوگوں کی مشکلات ہیں، ان کو کم کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا ہے، اور ہم نے اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ایک کیس جو ہے مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر، آج انہوں نے 31 تاریخ تک اس میں بھی ضمانت جو ہے عدالت سے وصول کر لیا، حاصل کر لیا، اور اعظم سواتی کا جو کیس چل رہا ہے پیکا کے تحت، ان کو 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب کھیل داس کوہستانی صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی کے اور پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ کھیل داس صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب 6 سیٹیں جو ہیں دوبارہ سے جیت گئے ہیں؟ بڑی مہربانی وحید صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے 6 مہینے سے اس سارے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں فارن فنڈنگ اور فتنہ، اور جو اربوں روپے کے انہوں نے عوام میں جا کے ایک اپنا ایسا نیریٹو جس میں سارا جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ عوام میں جا کے 6 مہینے سے استعمال کر رہا ہے۔ ایک تو یہ وجوہات ہے، تو دوسرا ظاہر مہنگائی، جو ہم کہتے تھے کہ جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے رانا گی، صاحب نے بھی پریس کانفرنس تو ہم نے قیمت یہ کل 2 بلوں کی وجہ سے، بل جو آئے پچھلے چند ماہ تو میں، اور یہ بھی ہے۔ اب بات یہ کہ اگر دیکھا جائے عددی لحاظ سے، آج عمران خان کو قومی اسمبلی میں 2 نشستیں ہارے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی اسٹرینتھ میں 2 سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی دونوں سیٹیں جو ہیں مظاہرہ میں اتحاد ملتان اور کراچی تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ خزانے کے جو قومی خزانے کے پیسے، الیکشن کمیشن کے پیسے جو عوام کے ٹیکسز کے، اس پہ گیج کر رہے ہیں، تو اس نتائج اس کو کیا ملا؟ نتائج تو عمران خان کو 0 ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ آج تو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا یہ ریفرینڈم تھا اور میں ریفرینڈم جیت گیا ہوں، عوام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ دیکھیں، ریفرینڈم اگر فتنے کی 6 سیٹوں سے اگر ریفرینڈم ہے، تو عوام نے اگر ووٹ بھی اس کو دیے تو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے دیے نا۔ اگر عمران خان ایک سیاستدان ہے، سمجھتا ہے جمہوریت میں، وہ یقین رکھتا ہے، ان 6 میں سے ایک سیٹ پہ آ کے حلف اٹھائے، پہلے والی پہ ریزائن دے دے، آ کے اسپیکر کو بتائے جو میری پہلی سیٹ ہے میں ریزائن دے رہا ہوں، باقی 5 پہ دوبارہ الیکشن ہو، دوبارہ الیکشن ہم بھی لڑیں گے، پتہ لگ جائے گا عوام کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے اس نظام کو یرغمال بنا کے، آپ یہ اربوں خربوں روپے لگا کے اس ملک کی، اس وقت دیکھیں آپ حالات دیکھیں، آج بھی پاکستان کے 3 کروڑ عوام جو سیلاب سے متاثر ہے، آج وزیر اعظم کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے، ان کے درد کی درمان کے لیے گیا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کے لیے بیٹھا ہے۔ اب ہماری جو پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی، یا جو ہماری اکانومی ہے، ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس فتنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ملک کو ان الیکشنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم یا ریاست پہ ترجیح دیں یا اپنی سیاست کو ترجیح دیں۔ تو لیکن آپ لوگ تو ڈیمانڈ کرتے رہے نا کہ یہ تو جعلی اسمبلیاں ہیں، اس کو تو مطلب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے عمران خان، اس کو تو جانا چاہیے اور فریش الیکشن ہو، تو آپ لوگوں کی بھی تو ایک زمانے میں یہی ڈیمانڈ تھی۔ دیکھیں، اب جو وہ مانگ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے یہ نتائج نہیں مانے تھے آج تک، ہم کہتے ہیں آج بھی ہم اپنے موقف سے ہٹے نہیں کہ یہ آر ٹی ایس الیکشن نہیں تھا، ہمارا مینڈیٹ نواز شریف کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، وقت نے ثابت کیا ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کو پھر بھی سمجھا کہ پھر بھی راستہ ہمارا پارلیمنٹ ہے، سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہونے، پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہونے۔ ہم نے ایک جمہوری طریقہ اپنایا، آئین نے جو اجازت ہمیں دی، ہم نے اس سے عمران خان کو شکست دی، یہ ہے ڈیموکریسی۔ کیا آپ بتائیں برطانیہ میں 4-5 دفعہ وزیر اعظم تبدیل نہیں ہوتا ہے، الیکشنیں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم نے جمہوری قدم اٹھایا تھا، ہم نے جمہوریت کی جو ہمیں آج میاں صاحب کا کافی ریزینٹمنٹ جو ہے، ان کی وہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کافی زیادہ ناراض بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ پارٹی کی پرفارمنس تو اب عابد علی صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے سے، جس میں یعنی رانا صاحب کا بھی کچھ اس کے اندر ایریا تھا، اس سے بھی ووٹرز جو ہیں وہ آپ کے باہر اس طرح سے نہیں نکلے، اور انہوں نے مانا آج پریس کانفرنس کے اندر،
تو یہ ایک ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک علامتی سچویشن تو ہے نا. دیکھیں بالکل بطور میں سیاسی ورکر اور پارٹی یا آپ لوگ تو ووٹ لے کے آتے ہیں نا, آپ لوگوں نے ووٹ ہی لے کے آنا ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کی جو اگر نبض پہ ہم ہاتھ رکھیں گے, عوام کا آج زندگی گزارنا ان حالات میں مشکل ہے. جو بجٹ, جو تنخواہ, جو روزگار ہے, تو ظاہر ہے عوام کے مسائل ہیں. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں. دیکھیں نا وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں. وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو کیوں لائے؟ اسی لیے کہ چلو ہم نے ملک کی دیوالیہ ہونے سے بچا لیا مفتاح اسماعیل نے, اب ہمیں ریلیف بھی دینا ہے. ڈار صاحب ایک تجربے کار ہے, انہوں نے تیل میں آ کے قیمتوں میں کمی کی ہے, ڈالر اسٹیبل ہوا ہے. تو ان کا جو ان کے ثمرات ہیں یا اور ثمرات ہیں, عوام کو مہنگائی کی صورت میں کم ہونے چاہیے. تو یہ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. تو وزیر اعظم ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم عوام کی جو رائے ہے یا عوام کا جو کل عوام نے فیصلہ, ہم اس کے احترام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ تھا اس چیز کا. باقی جو بات کا آپ نے قائد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی, بالکل دیکھو وہ پارٹی کے قائد ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں مریم صاحبہ کو, حمزہ صاحب کو, ڈو یو تھنک کہ ان حلقوں کے اندر جا کے کہیں نہ کہیں کوئی جلسہ کچھ اس طرح, کیونکہ پوری اس کیمپین کے اندر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے, ظاہر پرائم منسٹر نہیں جا سکتے بیکاز ہی از سٹنگ پرائم منسٹر. جو کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے وہ تو جا کے جلسہ جلوس نہیں کرتے, لیکن ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک مطلب ایک طریقے سے آپ جاتے ہیں. مریم صاحبہ باہر چلی گئیں تو ظاہر ہے کہ وہ ووٹر تو پھر اس طرح سے باہر نہیں نکلے گا. بالکل. عابد شیر علی صاحب خود ایک عرصے سے باہر تھے, ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں, واپس آئے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں, یہ ایک اتنا فتنہ تھا جس سے مقابلہ نواز شریف کے 2 کارکنوں نے, 4 کارکنوں نے کیا ہے. جو شزرا منصب صاحبہ ہے, ایک خاتون, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح وہ الیکشن لڑی ہے 13,000 ووٹوں سے. ایک فتنہ, ایک اربوں روپے کی بجٹ جو ان کا پیسہ لگایا ہوا ایک کارکن. عابد شیر علی آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسز ان کے پاس جو حکومت کے انتقام کی وجہ سے وہ باہر تھے, وہ آئے ہیں, ان کو کچھ وقت لگا ہے, پھر بھی اس نے ایک اچھا ووٹ مارجن لیا ہے. ہمارا ووٹ نہیں ٹوٹا ہے. ہمیں جو وننگ ووٹ تھا ہمارا وہ نہیں نکلا ہے. یہ ہمیں ویسے آپ سے تو زیادہ پیپلز پارٹی والے آج جو ہے جشن منا رہے ہیں, مطلب ملتان کی سیٹ لے گئے, کراچی والی سیٹ لے گئے, تو ڈیفینیٹلی اٹ از گڈ فار دیم ایز اے انڈیویجول پارٹی. ظاہر ہے کولیشن پارٹنر بھی ہیں, لیکن انٹرو میں دیکھو ملیر میں حکیم بلوچ جہاں جیتے ہیں, وہاں پہ ہمارے 20,000 ووٹ تھے پی ایم ایل این کے, 2018 میں پڑے تھے. ہم نے ان کو اپنے جو پی ایم ایل این کا کارکن تھا, جو ووٹر تھا نواز شریف, کیونکہ 13 میں یہ بلوچ صاحب جو ہیں وہ آپ کے ٹکٹ سے جیتے تھے, 13 میں جیتے تھے, پھر 17 میں چلے گئے تھے, جی ہاں, پھر پیپلز پارٹی سے جیتے تھے. تو پھر ابھی وہ پیپلز پارٹی, مگر ہمارا ووٹر ان کے لیے گیا, ہم نے ووٹ ان کو کیا. میں سمجھتا ہوں حکیم بلوچ کی کامیابی ہو یا گیلانی صاحب کو پی ایم ایل این کا ووٹ پڑا ہے, یہ کامیابی بھی ہماری ہے, یہ مشترکہ حکومت کی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے نا, دو نئے میں نے ان کے پاس آگئے, 2 آئے, ہماری اکثریت بڑی ہے. عمران خان نے تو پارلیمنٹ کے اندر شکست کھائی ہے, کل بھی شکست کھائی ہے. مجھے بتائیں کہ اگرچہ آپ اتنا سارا مذاق کرنے, تماشا لگانے کے بعد پھر آپ ریزائن دیں گے, اسمبلی نہیں جائیں گے, تو یہ کب تک مذاق کرتے رہیں گے؟ کیا یہ مینڈیٹ آپ کو نہیں ہے؟ اسلام آباد پہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی, آپ نے عوام نے مینڈیٹ دیا کہ آپ اسمبلی جائیں. آپ نے اس کو یہ مینڈیٹ نہیں, ڈی چوک پہ جا کے اسلام آباد کو یرغمال کریں, یا پاکستان کی معیشت کو یرغمال کریں, یا پاکستان کی جمہوریت کو یرغمال کریں, یا دھرنوں کی وجہ سے, جتھوں کی وجہ سے جا کے حکومت گرائیں. یہ مینڈیٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا اکتوبر سے آگے میں نے مارچ کو نہیں لے کے جانا, وہ تو اس ریڈیو کہتے ہیں آلموسٹ میری تیاری مکمل ہے. مارچ نہیں کرے گا عمران خان, لانگ مارچ نہیں کریں گے. اگر لانگ مارچ اس کو پتہ ہے, وہ 25 تاریخ کو بھی اس کا, 25 مئی کو بھی اس کا ناکام ہوا. 126 دن کا دھرنا بھی 2014 کا اس کا ناکام ہوا تھا. پاکستان کی سیاست میں یا دنیا میں آپ دیکھیں کبھی بھی جتھوں سے حکومتیں نہیں جاتی. 4 دن بعد سننے میں آ رہا ہے کہ 4 دن بعد وہ مارچ شروع کریں گے. اگر وہ آئیں گے اسلام آباد کی طرف فتنہ لے کے ویلکم کریں گے آپ لوگ, ہم ان کو کچل دیں گے, اس فتنے کو کچل دیں گے. ہم اس فتنے بڑا سخت لفظ ہے, ہم اس کو ڈی چوک آنے نہیں دیں گے. اچھا, اور نہ ہی آئے گا, نہ ہی اعلان کرے گا. یہ بھی میں ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عوام میرے کنٹرول میں نہیں ہوگی. پھر عوام, یہ عمران خان خود کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ خود پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, پاکستان کی جمہوریت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, پاکستان کے مسائل کا وہ وجوہات ہے. یہ جو کچھ آج ہم نے قیمت ادا کی ہے, اس کی نالائکیوں کی, اس کی مہنگائی کی, اس کی جو پالیسیز کی ہم نے قیمت ادا کی ہے.
تو ریاست کے لیے اگر یہ قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہے ہم کرتے رہیں گے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. تو اس صورتحال میں جب وہ آئیں گے تو آپ لوگ اسلام آباد ان کو انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے یا ان کو کسی خاص جگہ پہ کہیں گے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ اس چیز کو تو ظاہر ہے وہ عدالت کے پاس جائیں گے, جا کے عدالت سے رجوع کریں گے, عدالت کہے گی جی ٹھیک ہے آپ ان کو کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں جہاں پہ وہ بیٹھ جائیں, تو اسلام آباد میں تو وہ داخل ہو جائیں گے. اگرچہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آتے ہیں, جیسے ماضی میں ہم نے بھی ابھی کی تھی 22 میں ہی ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں احتجاج ریکارڈ کرنے آ رہا ہوں, جی ہاں, ایک جگہ مجھے دے دو, اتنے وقت کے لیے میں بیٹھنا چاہتا ہوں, احتجاج کر کے ایک دن میں نکل جاؤں گا, موسٹ ویلکم آئے. جمہوریت میں احتجاج کرنا, لانگ مارچ کرنا حق ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ریڈ زون میں داخل ہوں گا, میں دھرنا دوں گا, میں ہجوم سے یہ حکومت گراؤں گا, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو جاؤں گا, میں پی ٹی وی پہ حملہ کروں گا, تو یہ اب ہم کو رانا ثناء اللہ صاحب یاد کر لے کہ رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ ہے, چودھری نثار وزیر داخلہ نہیں ہے, یہ یاد کر لے عمران خان. تو اس سے کنفرنٹیشن بڑھے گی نہیں؟ کچھ نہیں, دیکھو حکومتوں کا کام ہی ہے اپنے اداروں کا دفاع کرنا. خدا نہ کرے کوئی جان جو ہے اس میں چلی جائے کچھ, تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ پنجاب کے اور کے پی کے پنجاب کے چودھری صاحب تو اس کو وسائل نہیں دیں گے. اگر ریاست کے سامنے اکائیوں کو آپ کھڑا کو کیسے کریں گے, پتا کہ چودھری صاحب نہیں دیں گے وسائل؟ مجھے پتا ہے اس کی سیاسی جو اس کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح کے کوئی آپ لوگوں کی بیک گراؤنڈ ہمارا میں کوئی اگر چودھری صاحب آئیں گے تو بیک ڈور کوئی کانٹیکٹ تو نہیں ہوا؟ چودھری صاحب بھی اگر آئیں گے اسی طرح نمٹا جائے گا جس طرح عمران خان کو نمٹا جائے. عمران خان اگر قانون کو ہاتھ لینے میں کوشش کریں گے, اگر فورسز کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اگر اللہ نہ کرے کچھ نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ وار عمران خان ہے, گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کبھی بھی اس طرح کی نہیں چاہتی ہے کہ ہم کسی اپنے شہری پہ کوئی اس طرح کرے. آپ نے دیکھا 25 مئی کو اگر ہم نے شیل اگر کیے تو مجبوراً کیے, اور معصوم عوام بھی دیکھ لے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں جو ان کا معصوم ورکر ہے, دیکھو 25 مئی کو کس طرح آپ کو چھوڑ کے وہ بھاگ گیا تھا. تو اب ایسے لاہور میں تو پولیس نے زیادتی کی تھی, یہ تو مانے نا. نہیں پولیس دیکھیں نا وہ جو وزیر صاحبہ تھیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ کی گاڑی شاڑی توڑی, ان کو جس طرح سے کھینچ کے نکالا. تحریکوں کا یہ حصہ ہوتا ہے, یہ لوازمات ہیں, ہونے چاہیے. بہت شکریہ خیلداس کوہستانی صاحب, مرکزی رہنما ہیں, قومی اسمبلی کے رکن ہیں, نون لیگ کے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں کوئکلی, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل کے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے بعد 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ جیتی ہیں. پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والی جو سیٹ ہے وہ ابھی تک متنازع ہے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ضرور کارروائی کرے. تاہم ملتان کی جو سیٹ ہے ظاہر ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو ہرایا ہے وہاں پہ. سو پیپلز پارٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اچھی خبریں ہیں, اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج ملتان کے لوگوں کو بھی, کراچی کے لوگوں کو بھی مبارکباد دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب, آپ رکن ہیں قومی اسمبلی کے, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی والے کراچی کی سیٹ کے اوپر کیوں نہ لائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اندر جا کے لوگ اور وہاں پہ پولیس کی مدد کے ساتھ ٹھپے لگاتے رہے ہیں, اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی پیپلز پارٹی؟ سب سے پہلے تو آپ کی توسط سے پورے پاکستان کی جالوں کو اور جمہوری قوتوں کو پیپلز پارٹی کی جیت مبارک ہو. ہم نے 2 سیٹوں پہ کھڑے کیے اور دونوں الحمدللہ ہم جیت گئے. اگر ان کا کراچی کی سیٹ پہ اعتراض ہے جہاں ہماری صوبائی حکومت ہے تو 200-400 ووٹ سے نہیں جیتا ہے, 10,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہمارا کینڈیڈیٹ عبدالحکیم بلوچ صاحب جیتا ہے, اور عمران نیازی صاحب کو ہرایا جو زیادہ بڑھ کے مارا تھا. اور پنجاب کی سیٹ ہم نے صرف ڈبل لیڈ پہ جیتا ہے, یعنی 20,000 ووٹوں سے, جہاں ان کی صوبائی حکومت ہے, جہاں ان کا وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے, جہاں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے اور شاہ محمود قریشی ہے ان کا پورا مرید ہے وغیرہ. تو آپ یہ بھی بتائیں کہ جو پنجاب کی سیٹ میں ڈبل سیٹوں سے یعنی 20,000 ووٹوں سے ہرا ہے, وہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ٹھپے اگر آپ کی بقولے لگے بھی ہے تو ٹھپے 10,000 کی نہیں لگتے ہیں, تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں, اور اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے
2018 में जो टप्पों की आपकी रिवाज रही है, वो रिवाज जो है ना वो खत्म हो चुकी है। आपके एक एक कारकुन, आपका गवर्नर साबिक, आपके साबिक वज़रा, MNA, MPS सारे मैदान पे थे, जो कि इलेक्शन रूल्स के वायलेशन है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी देर पहले जो आप उसको फिरदौस शमीम नकवी साहब को बयान कर रहे थे, ये बताओ ठीक है, टॉर्चर के हवाले से जरूर मैं ये कहता हूँ कि आजम स्वाति साहब को टॉर्चर नहीं होना चाहिए। क्या जो उसने अदारों के सरबराह को यानी आर्मी चीफ को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया सोशल मीडिया में, क्या जो पीका ऑर्डिनेंस है उसके अंदर नहीं आता है? क्या साइबर एक्ट 2016 के अंदर नहीं आता है? क्या आर्मी एक्ट 1952 सेक्शन 31 के अंदर नहीं आता है? तो ये सारे कानून के मुताबिक है। जो शख्स आर्मी की सरबराह को तनकीद का और तज़ीक आमीज ट्वीट करता है तो उसके साथ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना, माफ तो किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा बंदुखेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो इत्तेहादियाँ यानी KP के अंदर ANP जो है वो 2 सीटें वहाँ से उन्होंने लूज़ की, इसी तरह मौलाना साहब के कासम साहब जो थे मर्दान से वो हार गए। फिर पंजाब के अंदर नून लीग के लिए तो एक बहुत बड़ा अलमिया है उनके लिए, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि 2 सीटें जो है वो वहाँ से, और फिर ये आबिद शेर अली साहब तो जाहिर है कि उनकी फैमिली वो काफ़ी अरसे से फैसलाबाद से जीतते रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये ओवरऑल PDM के लिए एक चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन बन रही है? और इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि यही वो वजह है जिसकी वजह से ये PDM की जो हुकूमत है वो इलेक्शंस को आगे ले जाना चाहती है। इस शख्स को ये नहीं पता कि PDM से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। हम PDM से निकलते हुए जमाना हो गए, हम हुकूमत की एहतियाती जरूर है, PDM से हमारा कोई वास्ता नहीं है, आप नोट करिए अपने साथ। दूसरी बात ये शख्स को कहता था रेफरेंडम है, तो रेफरेंडम वो तो आ गया उसको कि रेफरेंडम जो ना उसका नाकाम हो गया, ये तो मान ले। और फिर ये शख्स आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे थे कि मेरी बातचीत चल रही थी। आप बातचीत किससे कर रहे थे? हम तो नहीं कर रहे बातचीत, आप किससे बातचीत कर रहे हो? जो माजी में एम्पायर की उंगली और ये सारे गेट नंबर 4 जो आप कहानियां सुनाते थे उनकी चल रही है, तो ये तो सीधे साधा ब्लैकमेलिंग है, ये तो सीधे सीधा दगाबाजी है, ये तो गन पॉइंट पे आप हुकूमत लेना चाहते हैं। आपको हुकूमत मिल पे गई है तो 68% वोट वाले जिस वक्त हम बैठे हुए हुकूमत में हम खामोश बैठेंगे, आपने मजा बना लिया है। अच्छा, डू यू थिंक कि ये RDOs का जो सिलसिला चला था उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में तो कमी नहीं आई? इलेक्शन तो फिर भी वो जीत गए हैं। कैसे जीत गए? 6 सीटें जीते हैं, 6 सीटें नेशनल असेंबली की, 8 में से आप समझते हैं कि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है? 8 सीटें उनकी अपनी थी जिसमें से वो 2 लूज कर गए। पंजाब असेंबली के 20 सीटें थी जिसमें से पिछले इलेक्शन में वो 5 लूज कर चुके हैं। भाई आपकी अपनी जीती हुई सीटें हमने आपसे छीन ली है, तो रेफरेंडम कैसे? आपका रेफरेंडम तो नाकाम हो गया। आपने आवाम के सामने बयान जो दिया था वो तो सारा बेकार किया। बाकी ये आप बात कर रहे हो धमकी दोस्त की, ये आपकी बर्बर बच्चों पे वो ताकत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है जो पीपल्स पार्टी की जान पे है। गोलियां खाए, शहादतें खाए, न आप हिम्मत है, न आपके या आप आसमाई करके देख ले। आपने 5 दिन का किया और 5 मिनट आप सोच रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, आवाम को आप एंगेज करके बेवकूफ बनाते जाओ। अच्छा बंदुखेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज जो एक धमकी दी है कि अगर लोग यहाँ पे आ गए तो वो उनके काबू से बाहर होंगे और कोई नुकसान हो सकता है, जाहिर है कि वो यानी कोई कन्फ्रंटेशन हो सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान और उससे जानी और माली नुकसान हो सकता है, तो इसको कैसे देखती है गवर्नमेंट? क्या इमरान खान साहब कोई नेगोशिएशन हो सकती है? देखिए, नेगोशिएशन तो हर किसी से हो सकती है और होती भी रहेगी। आप मुझे बताओ कि माजी में तालिबान इसी टाइप की धमकी देते थे तो क्या रियासत को या रियासती अदारों को घुटने टेकने चाहिए उनके सामने? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जहां तालिबान इस्लामाबाद के पहाड़ियों तक पहुंच गए, जहां उन्होंने लिटरली पुख्तनख्वा के बहुत सारे इशू में इंक्लूडिंग स्वात उन पर कब्जा कर लिया है। तो क्या रियासती अदारों ने घुटने टेक दिए या उनके खिलाफ ऑपरेशन की है? आप मुझे बताओ, जिस तरह धमकी दे रहे थे माजी में ताहिरुल कादरी साहब देते थे, क्या रियासती अदारों या वक्त की हुकूमत ने घुटने टेक दिए? इस तरह TLP की बात कर ले तो सवाल ये है कि एक शख्स इक़्तिदार का इतना भूखा हो चुका है, उनको समझ में नहीं आ रही है
اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بھی بات کر رہے ہیں, بارگیننگ کی بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بارگیننگ جس یہ امید لیے بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی نہیں ہے, اس کو کیا الفاظ دیں گے مجھے ایک بات بتاؤ. تو سوال یہ ہے کہ یہ شخص اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہے گا, اور آپ مجھے بتا دو کہ 25 مئی کے بعد سے مسلسل جو یہ ہر دوسرے دن یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کی لوگ کرتے ہیں, آپ کو ان میں کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے سوائے دھمکی کا؟ آپ یقین جانیں کہ اسی تنخواہ پہ یہ کام کرتے رہیں گے. آج وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ وکٹوریس ہو کے نکلے ہیں نا, وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عوام, وہ کہتے ہیں پبلک تو میرے ساتھ ہے. نہیں, یہ پبلک ان کے ساتھ ہے تو یہ سیٹیں کیوں لوز کر گئے؟ ان کو تو جیتنا چاہیے. ان کی اپنی جیتی بھی سیٹیں ہم نے چھین لی ہے پیپلز پارٹی نے, جہاں ان کی حکومت ہے پنجاب میں, جہاں سب کچھ مشینری اس نے استعمال کی ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے خلاف, تو وہاں تو ہم نے 20,000 لیڈ سے جیتی ہے. 20,000 کوئی چھوٹا موٹا وہ کہتے ہیں یہ ریفرینڈم تھا, یہ عوام کا ریفرینڈم تھا, یہ الیکشن نہیں تھا. تو اس کا مطلب ریفرینڈم تو پھر عوام نے اس کے خلاف دے دیے نا ملتان میں اور کراچی میں, تب تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر وہ پختونخوا کے علاقے میں جیتے ہیں تو وہاں اس کو ضرور ریفرینڈم کے اس کی جیت ہو گئی. جہاں ہم جیتے ہیں وہاں تو ہمیں کریڈٹ دینے, ریفرینڈم تو ہو گیا, عوام نے ہمارے حق میں ووٹ دے دیے. مسلم لیگ نون نے بھی پنجاب اسمبلی کا 2 میں سے 3 میں سے 1 نشست جیت لی ہے, تو اس کو بھی تسلیم کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن اگلے سال سے قبل نہیں ہوں گے, عمران خان صاحب جو مرضی ہے کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اتحادی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک پاگل شخص نشئی جورات کے نشے میں ہوتا ہے, صبح پریس کانفرنس کر لیتا ہے, ان کی کسی فضول کی مطالبے ہم نہیں جائیں گے. بحیثیت قانون کے طالب علم آئین کا آرٹیکل 232 یہ کہتا ہے کہ اگر ملک میں انارکلی ہو, اس طرح جو انارکی کی سچویشن ہو, جہاں سیلاب میں سندھ ڈوبا ہوا ہے, وہاں اسمبلی کی مدت 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ صرف بڑکے مار رہے ہیں, بڑکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی تنخواہ پہ آپ خواہ مخواہ اس کو سیریس لیتے ہو, میڈیا اس کو سیریس لیتے ہیں, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. آپ بے فکر ہو جاؤ. آج اس نے پھر ان کی ترجمان نے نیوز چلا لی ہے کہ آج لانگ مارچ کو اعلان کر سکتے ہیں, مگر آج بھی انہوں نے کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسی طرح میڈیا کو انگیج کر کے, اپنے کارکنوں کو انگیج کر کے وہ اسی طرح ڈرامہ کھیلتا رہے گا. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, رکن قومی اسمبلی, سینٹرل لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین ہمارے ساتھ ہے, ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بائی الیکشن ہوئے ہیں کل ملک کے مختلف حلقوں کے اندر, اس میں 8 میں سے 6 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے, جس پہ عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور 2 صوبائی سیٹیں بھی جو ہیں پنجاب کی وہ بھی جیتی ہیں. آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نئے الیکشن کا اعلان کیا جانا چاہیے, ورنہ اکتوبر سے آگے انہوں نے نہیں جانا مارچ کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں شمیم نقوی صاحب, فارمر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اور سینٹرل لیڈر ہیں آپ پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ڈو یو تھنک کہ اس وقت کوئی بھی مارچ جو ہے کسی بھی طرح کا ملک کی, اگر ہم معاشی صورتحال کو سامنے رکھیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایڈوائزبل ہے, ملک مزید ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں بڑھے گا؟ پہلے تو لیٹ می کریکٹ سم نمبرز which you have given کہ پی ٹی آئی has won 7 out of 8. ایک کا ریزلٹ جو ہے وہ متنازع ہوا ہے. اب وہ آپ متنازع ریزلٹ کو پی 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 کے فیور میں دے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس پہ اعتراض ہوگا. اس سے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنی آ چکی ہیں ویڈیوز جس پہ ٹھپے لگے ہوئے ہیں, بیلٹ کی کتابیں چرائی گئی ہیں, غول جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے ہیں. اگر اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ نہیں کرے گا, یا کم سے کم ان گوٹ کے عبادیوں کے حلقوں میں نہیں کرے گا, تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیئرنس کے اوپر ڈاؤٹ آئے گا. اب دوسری بات آتی ہے آپ کے سوال کی. دیکھیں ہمیں فیصلہ, چلیں آپ نے اگر الیکشن کمیشن کی بات کی, پھر میں اس پہ آ جاتا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے ہیں؟
جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین ہے ہمیں، میں آپ کو اس کے ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر خاص طور پہ کے پی اور سندھ کے اتنا بڑا کلاؤڈ انہیں نے ڈالا ہوا تھا کہ بدھ کے دن آخری دفعہ الیکشن کمیشن کی دوبارہ میٹنگ ہوئی. انٹیریئر منسٹر کا بیان کیوں چھپا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن پوسٹ پون ہو. سندھ کے چیف منسٹر نے کیوں کہا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن پوسٹ پون ہو. یہ کیوں؟ اس کے انہیں پتا تھا کہ کم سے کم ٹائم دیا جائے. لیکن آپ کا جو نقطہ ہے شمیم نقوی صاحب، بہت احترام کے ساتھ، وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہے. الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کی اس مطالبے کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا جی کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. مجھے پتا تھا وہی سب آپ یہی کہیں گے. ماضی میں کیا ہوا تھا جی، جو 2 دفعہ پوسٹ پون ہوئے لوکل باڈیز الیکشن، اور کتنے دن پہلے ہوئے تھے؟ کیا یہ کوئی شریفانہ حرکت ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے لوکل باڈیز کے الیکشن کی پہلی تاریخ کب تھی؟ کتنی دفعہ پوسٹ پون ہوئے؟ اور ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آج بھی دوبارہ خط لکھا ہے کہ ہم اگر 23 تاریخ کو NA 237 کے جیسے واقعات اور ہوں گے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. کتنی دفعہ مان لی ایک بات؟ بھائی کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسکولوں میں پانی تھا؟ کیوں دی تھی تاریخ؟ اسے کہتے ہیں پری پول ریگنگ. مجھے پتا تھا آپ یہی بات کہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن تو اس سے بے داغ ہے، لیکن نہیں، میں نہیں کہہ رہا کون بے داغ ہے کون بے داغ نہیں. آئی ایم ناٹ the person to judge, to make any judgment from any side. I'm just saying کہ جب آپ لوگ 6 حلقوں سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہے وہ عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، that you call it a free, fair and transparent election. بٹ جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لوز کر جاتی ہے، it says کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا، ہمارا بڑا کنسسٹنٹ اسٹینس رہا ہے. یہ ہم کبھی بھی نہیں کہ جی کیونکہ ہم جیت گئے تو الیکشن کمیشن صحیح ہو گیا. ہم جو ہے لوٹے نہیں ہیں، ہم ایک اوپرکٹس بھی نہیں ہیں. ہم نے جس وجہ سے راجہ سکندر سلطان صاحب اور ان کے باقی کمشنرز کو کہہ رہے ہیں اس کی وجوہات ابھی تک موجود ہیں. Despite all odds we have won. That's all we are saying. The odds were stacked against us and despite all odds we won. اور یہ بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو اگر ایک پرزیوم کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو نکالنے کا آپ کو معلوم ہے کہ آئین کے اندر ایک طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے حکومت ان کو فارغ کر سکتی ہے راجہ صاحب کو، کہ اگر یہاں پہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا اور پی ٹی آئی ہار جائے تو دین یو ول ایکسیپٹ دا ریزلٹ. اجے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی آدمی اس جگہ پہ بیٹھا ہو وہ ایک بڑے مضبوط ضمیر کا مالک ہو، اس لیے کہ اس کو سب سے زیادہ جس کو جواب دینا ہے وہ رب العزت ہے. انسانوں کو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اپنی آخرت کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو اس کو دنیا کیا ڈرائے گی؟ تو پہلے تو اس کو یہی سوچنا ہے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور مجھے اس کو آنیسٹلی جو ہے فلفل کرنا ہے. بس اس خوف خدا والا جو بھی انسان آ جائے گا ہمیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. تو مجھے تو یہ نہیں اس سے کہ جو بھی آئے. لیٹ us move ahead. آج جو خان صاحب نے ایک ماشاءاللہ بڑی لمبی اور بڑی واضح اور ٹرانسپیرنٹ قسم کی پریس کانفرنس کی، جس کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کو اور انسٹیٹیوشنز کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا جی کہ اکتوبر سے آگے پی ٹی آئی کا مارچ جو ہے وہ نہیں جائے گا اگر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا. میں نے جو سب سے پہلے جو سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ غمگیر ہو چکی ہے، بہت زیادہ ولیٹائل ہے. اس صورتحال میں ڈو یو تھنک کہ اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا، وہاں پہ جا کے اس قسم کی ایک سچویشن کریٹ کرنا، یہ ملک اور عوام کے فیور میں ہے؟ اچھا جی بھائی صاحب، لیٹس اینالائز دس کوسچن ان دا رائٹ پرسپیکٹو. آج ملک کے حالات بدتر ہوئے ہیں اس وقت سے جب عمران خان حکومت کر رہے تھے، ہاں یا نہیں؟ اگر جواب یہ آتا ہے کہ ہاں بدتر ہوئے ہیں تو ذمہ دار کون ہوا؟ یہ
تو اس کے معنی یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اگر یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے تو ان سے چھٹکارا حاصل کر لو. دوسری بات, وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامک اسٹیبلٹی از اے فار فیچ ڈریم. ممکن ہی نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کیا ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ جی ملک کی معیشت کی خاطر ہم جو ہے خود بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں ہم نے ملک کی معیشت کی خاطر کیا کیا کیا. ہم نے لانگ مارچ کو ڈیلے کیا. ہم نے جب تک آئی ایم ایف کی ٹرانچ نہیں آ گئی, اس سے کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ یہ پیسے نہیں ریلیز کریں گے. ہم نے کہتے ضرور ہے لیکن ہم نے ڈیٹ نہیں دی. اب ٹرانچ بھی ریلیز ہو چکی. فلڈ کا بھی بات جاتی رہی. اب فلڈ کے واٹرز ریسیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ پمپنگ نہیں کریں, آپ ربی کراپ کے لیے بھی خالی نہیں کرنا چاہیں, تو اس کے لیے آپ پھر ہمیں پی ٹی آئی کو الزام دیں تو وہ تو زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے, اسے کہ ٹھیک ہے, آپ کا بالکل آپ کا پرسپیکٹو میں سمجھ گیا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر انٹل وی گو ٹو اے فریش الیکشن پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اس کو لانا ناممکن ہے, اور اسی کے ساتھ ہماری معاشی جو اسٹیبلٹی ہے وہ جڑی ہوئی ہے. خان صاحب نے آج یہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تو وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک لیڈر ایک چیز کو انیشیٹ کرتا ہے, وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے, تو پھر وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ کل کو کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو لوگ میرے قابو سے باہر ہوں گے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک رائٹ پرسپیکٹو ہے اور یہ ایک صحیح عمران خان صاحب کی اپروچ ہے؟ جی میرے خیال سے قرآن کے اندر ایک کہا گیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت. بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایکشنز تو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, دوسروں کے ایکشنز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. لیکن آپ ان کو لا رہے ہیں نا. ایک منٹ رک جائیں. جی اگر رانا ثناء اللہ جیسے پاگل حضرات جس کیبنٹ کا حصہ ہوں, جرائم پیشہ لوگ جو ماڈل ٹاؤن کے پرامن مظاہرے کے اوپر 28 آدمیوں کو مار دیں, تو جب وہ 28 آدمی مرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن آتا ہے. وہ ری ایکشن عمران خان نہیں کنٹرول کر سکتا. پہلے یہ گارنٹی دلوا دیں کہ وہ پیسفل رہے گی گورنمنٹ. میں عمران خان سے آپ کو گارنٹی دلواتا ہوں, ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے ایک پتا نہیں توڑا ہے کبھی. اتنے بڑے بڑے جلسے کیے, اتنی دفعہ احتجاج کیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے. ہم تو اسٹرائک پہ پہلے بھی گئے, دھرنے پہ پہلے بھی بیٹھے. کیا توڑا تھا ہم نے؟ کتنی بسوں کو آگ لگائی, کتنا جانی نقصان ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ہم پرامن سیاست کرنے پہ یقین رکھتے اور ہم عوام کی تعداد سے اپنی بات کو منواتے ہیں. ہم بلوا نہیں کرتے ٹی ایل پی کی طرح, نہ ہم پی ایم ایل این کی طرح سپریم کورٹ پہ چڑھائی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. نقوی صاحب سے آخری سوال کروں گا کہ اعظم سواتی صاحب کی جو اریسٹ ہوئی ہے اس حوالے سے جو پارٹی کے جو کنسرنز ہیں, ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جینون اور سیریس کنسرنز ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم یو این جائیں گے, ہم یورپی یونین جائیں گے, ہم انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین یونین جائیں گے, ہم تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہاں پہ جائیں گے. عمران خان صاحب نے یہ آج بات کہی ہے. سو اس سے, اور سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے ایک وہ کی ہے, اپیل کی ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی آپ لوگ جا رہے ہیں اسی حوالے سے. سو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جانے سے کیا ملک کی بدنامی نہیں ہوگی؟ جی ملک کی بدنامی نہیں ہو رہی. ایک 75 سالہ آدمی جو سینیٹر ہے اس کو ننگا کیا جائے. اس کو کرنے والوں کو آپ کیوں نہیں کنڈیم کیا پہلے؟ آپ نے یہ سوال پوچھنے سے پہلے کیا انہی کو خیال ہے؟ میں اگر عمران خان نے روکا نہیں ہوتا تو میں تو ہیش ٹیگ شروع کروا رہا تھا ود دا سیم ٹویٹ, کرو ہم سب کو اریسٹ. کتوں کو کرو گے؟ You want us to come into confrontation with one man who has destroyed Pakistan single-handedly? چھوڑیں یار, کوئی جمہوریت ہوتی ہے, کوئی آزادی ہوتی ہے, یہ میری فنڈامنٹل رائٹس ہے. There is no constitutional protection given to such a position. تو از اٹ ناٹ رائٹ کہ آپ پہلے سپریم کورٹ میں چلے جائیں؟ جی آپ کتنے لوگوں کو اس روکیں گے؟ آپ کے خیال سے عوام نے کس طرح دیکھا اس ری ایکشن کو؟ وی آر اپریشیٹنگ اٹ. آپ کنڈیم کرتے سواتی صاحب کو کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو میں
شاید کھڑا ہوتا کہ نہیں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یا پوری قوم کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کرتے کہ اس شخص نے یہ نقصان پہنچایا ہے اسٹیٹ کو، اینڈ لیٹ دا کورٹس کنڈیم ہم، اسٹرپ ہم آف ہز سینیٹرشپ اینڈ پنش ہم۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک 75 سالہ انسان کو آپ نے ننگا کر کے چھتر لگائیں، وہ بھی ایک سینیٹر اور ایک دفعہ کا آفس ویئرر نہیں، ٹیکس پیئر۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی جناب شمیم نقوی صاحب سے، سینٹرل لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہاں پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔